القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چہارم در صرف مضاعف. چوتھی فصل مضاعف کی گردان کے بیان میں. یہ باب دوم کی چوتھی فصل ہے اور اس کے بعد پانچویں فصل بیان کریں گے اور پانچویں فصل پر باب دوم مکمل ہو جائے گا. چوتھی فصل یہ مضاعف کی گردان کے بیان میں ہے. مضاعف کسے کہتے ہیں یہ شروع کتاب میں بیان ہو چکا ہے کہ مضاعف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے دو حرف ایک جنس کے ہوں. تو سب سے پہلے انہوں نے اس کی گردان کو بیان کیا ہے اور پھر اس کے صیغوں میں جو تعلیلات ہوئی ہیں ان کو بیان کیا ہے. تو ہم گردان کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تعلیلات جو ساوی کتاب نے ذکر کی ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اس بعد فعل ماضی معروف ضب ضبا ضبو ضبت ضبتا ضببنا ضببت ضببتما ضببتم ضببتی ضببتما ضببتن ضببتو ضببنا. اس بعد فعل ماضی مجہول ضب ضبا ضبو ضبت ضبتا ضببنا ضببت ضببتما ضببتم ضببتی ضببتما ضببتن ضببتو ضببنا. اس بعد فعل مضارع معروف یضب یضبان یضبون تضب تضبان یضببنا یضببنا. تضب تضبان تضبون تضبین تضبان تضببنا اضب تضبو. اس بعد فعل مضارع مجہول یضب یضبانی یضبون تضب تضبانی یضببنا تضب تضبانی تضبون تضبین تضبانی تضببنا وضب نضب. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف لن یضب لن یضبا لن یضبو لن تضب لن تضبا لن یضببنا لن تضب لن تضبا لن تضبو لن تضبی لن تضبا لن تضببنا لن اضب لن نضب. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول لن یضب لن یضبا لن یضبو لن تضب لن تضبا لن یضببنا لن تضب لن تضبا لن تضبو لن تضبی لن تضبا لن تضببنا لن اضب لن نضب. نفی جحد بلند در فعل مستقبل معروف لم یضب لم یضبا لم یضبو لم تضب لم تضبا لم یضببنا لم تضب لم تضبا لم تضبو لم تضبی لم تضبا لم تضببنا لم اضب لم نضب. نفی جحد بلند در فعل مستقبل مجہول لم یضب لم یضبا لم یضبو لم تضب لن تضبا لم یضببنا لم تضب لم تضبا لم تضبو لم تضبی لم تضبا لم تضببنا لم اضب لم نضب. نفی تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لا یضبن لا یضبان لا یضبن لا تضبن لا تضبان لا یضببنان لا تضبن لا تضبان لا تضبن لا تضبن لا تضبان لا تضببنان لا اضبن لا نضبن. لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول لا یضبن لا یضبان لا یضبن لا یضبن لا تضبن لا تضبان لا یضببنان لا تضبن لا تضبان لا تضبن لا تضبن لا تضبان لا تضببنان لا أزبن لا نزوبن. لام تاکید بنون خفیفہ در فعل مستقبل معروف لا يزبن لا يزبن لا تزوبن لا تزبن لا تزبن لا تزبن لا تزبن لا أزوبن لا نزوبن لا نزوبن. لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول لا يزبن
ليزبن لتزبن 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 لأزبن لنزبن. امر حاضر معروف. زب زبا زبو زبی زبا ازببنا. امر حاضر مجهول. لتزبا لتزبا لتزبو لتزبی لتزبا لتزببنا. امر غائب معروف. ليزبا ليزبا ليزبو لتزبا لتزبا ليزببنا لأزبا لنزبا. امر غائب مجهول. ليزبا ليزبا ليزبو لتزبا لتزبا ليزببنا ليزبا لنزبا. امر حاضر معروف بانون ثقيلة. زبن زبان زبن زبن زبان وزببنان. امر حاضر مجهول بانون ثقيلة. لتزبن لتزبان لتزبن لتزبن لتزبان لتزببنان. امر غائب معروف بانون ثقيلة. ليزبن ليزبان ليزبن لتزبن لتزبان ليزببنان ليزبن لنزبن. امر غائب مجهول بانون ثقيلة. ليزبن ليزبان ليزبن لتزبن لتزبان ليزببنان ليزبن لنزبن. امر حاضر معروف بانون خفيفة. زبن زبن زبن. امر حاضر مجهول بانون خفيفة. لتزبن لتزبن لتزبن. امر غائب معروف بانون خفيفة. ليزبن ليزبن لتزبن لتزوبن لتزبن لأزوبن لنزوبن. امر غائب مجهول بانون خفيفة. ليزبن ليزبن لتزبن لأزبن لنزبن. نہیں حاضر مجهول نہیں حاضر معروف. لا تزب لا تزبا لا تزبو لا تزبی لا تزبا لا تزببنا. نہیں حاضر مجهول. لا تزب لا تزبا لا تزبو لا تزبی لا تزبا لا تزب لا تزببنا. نہیں غائب معروف. لا يزب لا يزبا لا يزبو لا تزبا لا تزبا لا يزببنا. لا أزب لا نزب. نہیں غائب مجهول. لا يزب لا يزب لا يزب لا تزب لا تزب لا يزببن لا أزب لا نزب. نہیں حاضر معروف بانون ثقيلة. لا تزبن لا تزبان لا تزبن لا تزبن لا تزبن لا تزبان لا تزببنان. نہیں حاضر مجهول بانون ثقيلة. لا تزبن لا تزبان لا تزبن لا تزبن لا تزبان لا تزببنان. نہیں غائب معروف بانون ثقيلة. لا يزبن لا يزبان لا يزبب لا يزبن لا تزبن لا تزبن لا تزبان لا يزببنان. لا أزبن لا نزبن. نہیں غائب مجهول بانون ثقيلة. لا يزبن لا يزبان لا يزبن لا يزبن لا تزبن لا تزبان لا يزببنان لا أزبن لا نزبن. نہیں حاضر معروف بانون خفيفة. لا تزبن لا تزبن لا تزبن. نہیں حاضر مجهول بانون خفيفة. لا تزبن لا تزبن لا تزبن. نہیں غائب معروف بانون خفيفة. لا يزبن لا يزبن لا تزبن لا أزبن لا أزبن لا نزبن. نہیں غائب مجهول بانون خفيفة. لا يزبن لا يزبن لا تزبن لا أزبن لا نزبن. اسم فاعل. زاب زابان زابون زابة زابتان زابات. اسم مفعول. مزبوب مزبوبان مزبوبون مزبوبة مزبوبتان مزبوبات. اب اس کے بعد یہاں سے صاحب کتاب جس کے صیغوں میں جو تعلیلات ہوئی ہے ان کو بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے لیا ہے زبا. دیکھیے زبا یہ اصل میں زبا تھا. سب سے پہلے اس کے اندر آپ ایک غور کریں کہ یہ مضاف ہے. مضاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس میں دو حرف ایک جنس کے موجود ہے، اس لیے یہ ہے مضاف. اب یہ زبا اصل میں زبا تھا. اس کے اندر تعلیل کس اعتبار سے ہوئی اور کس قاعدے کے تحت کی گئی ہے اس کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم سمجھیں گے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ زبا قوانین قواعد. زبا دراصل زبا بود. زبا اصل میں زبا تھا.
بائے اول لا ساکین ساختن، پہلے با کو ہم نے ساکین کر دیا۔ دیکھیے زبا کے اندر تینوں متحرک ہے، زال بھی متحرک ہے، پہلا با بھی متحرک ہے، دوسرا با بھی متحرک ہے۔ تو اس میں جو بیچ میں جو با ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ ودر دوم ادغام کردن، اور دوسرے میں ہم نے ادغام کر دیا، زبا شد تو زبا ہو گیا۔ یہ تو سیدھا سادہ قاعدہ ہو گیا۔ اب کس قاعدے کی روشنی میں ہوا اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ زیرا کہ ہر جا کے دو حرف صحیح از یک جنس یا از یک مخرج یا از دو مخرج متقارب بہم آئین، اس لیے جان لیجئے کہ جس جگہ یعنی جس کلمے میں دو حرف صحیح از یک جنس ایک جنس کے، یا از یک مخرج یا ایک مخرج کے، یا از دو مخرج متقارب یا دو مخرج کے ہوں اور دونوں قریب قریب ہوں، بہم آئین اکٹھے ہو جائیں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے دو حرف ایک جنس کے تو سمجھ میں آتے ہیں، یعنی ایک جیسے ہوں، جیسے کہ زبا زببا بابا، دو ایک جنس کے ہیں۔ یا ایک مخرج کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مخرج ایک ہو، یعنی دونوں حروف جہاں سے نکلتے ہیں، جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، دونوں ایک ہوں۔ جیسے انہوں نے مثال دیا بسطتو، اس میں جو ہے تو اور تا، یہ جنہوں نے تجوید پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ دونوں جو ہے ایک ہی مخرج سے تقریباً ادا ہوتے ہیں۔ یا از دو مخرج، یا دونوں کا مخرج تو الگ الگ ہو مگر متقارب، مگر قریب قریب ہوں۔ جیسے ہے لبثتو کے اندر سا کا مخرج الگ ہے اور تا کا مخرج الگ ہے، مگر دونوں قریب قریب ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہے، تینوں کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، دو حرف ہوں اور دونوں قریب قریب ایک جیسے ہوں۔ پوری عبارت کا مطلب یہ ہے۔ یہ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وحد و متحرک واشن بحرکت لازم، کہ دونوں متحرک ہوں اور ایسی حرکت کے ساتھ متحرک ہو جو لازم ہو، یعنی حرکت لازم سے وہ حرکت مراد ہے جو کلمے میں وضع کے وقت ہی سے ہو۔ واضح نے جب وضع کیا ہے تو اس وقت وہ حرکت اس کو دیا گیا، بعد میں کسی عارض کی وجہ سے نہ آیا ہو۔ دوسری شرط ہو گئی۔ وہ کلمہ از التباس ہم ایمن باشد، اور وہ کلمہ التباس سے ہی مامون ہو، یعنی اگر اس کے اندر ہم تعلیل کرتے ہیں تو اس تعلیل کی وجہ سے عربی زبان میں کوئی دوسرا صیغہ ہے جس کے معنی کچھ اور ہے، تو اب ہم تعلیل کریں گے تو دونوں جو ہے دو حرف ہو جائیں گے، دو کلمے ہو جائیں گے، ایک کے معنی کچھ اور ہو رہا ہے، دوسرے کے معنی کچھ اور ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تعلیل ہو کے آیا ہے اور یہ جو ہے پہلے سے ہے، تو مطلب یہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ التباس ہو رہا ہے تو بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ آگے ملحق بربائی و خماسی نواشد، نیز و رباعی اور خماسی کے ساتھ ملحق نہ ہو، اگر حرف اول لا ساکین کنن، اگر نباشد تو اس صورت میں جو کلمے میں دو حرف ایک جیسے ہیں اور یہ شرائط پائے جا رہے ہیں، حرف اول کو ہم ساکین کر دیں گے اگر پہلے سے ساکین نہ ہو، ودر دوم ادغام نمایاں، اور دوسرے میں ادغام کر دیں گے۔ اسی قاعدے کے تحت زبہ کے اندر تعلیل ہوئی۔ اب اس کو ہم سمجھیں کہ عملی طور پر پہلی مثالیں دیکھ لیے، چوں زبہ، جیسے کہ زبہ، اور اس کے بعد ہے عزہ، اس کے بعد ہے عدہ، اس کے بعد ہے مدہ، اور اس کے بعد ہے عبدتو، اس کے بعد ہے لبثتو۔ اب ان میں سے ہم ہر ایک کو پریکٹیکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم 3 مثالیں لیں گے، جس میں سے پہلی مثال کے اندر دونوں حرف ایک جنس کے ہوں گے، دوسری مثال کے اندر دونوں حرف یہ قریب ایک مخرج کے ہوں گے، اور تیسری مثال کے اندر دونوں حرف ایک قریب المخرج کے ہوں گے۔ تو ہم 3 مثال لیتے ہیں۔ تو پہلی مثال صاحب کتاب نے دی ہے زبہ، یہ اصل میں تھا کیا تھا؟ زبابہ۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے عبدتو، اس کو عبدتو پڑھیں گے۔
یہ اصل میں تھا عبادہ، عبادہ اور تو، عبادہ تو، اور تی مثال ہے لبستو، لبتو، یہ اصل میں تھا لبیثا اور تو، یہ ہو گیا۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو صاحب کتاب نے شاید ذکر کیے وہ پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے ہیں۔ تو پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ زیرا کے ہرجا کے دو حرف صحیح از یک جنس یا از یک مخرج یا از دو مخرج متقارب وہم آئین۔ جان لیجئے کہ دو حرف صحیح کسی کلمے میں، دو حرف صحیح ایک جنس کے یا ایک مخرج کے یا دو قریب المخرج کے اکٹھے ہو جائیں۔ تو دیکھ لیجئے اس کے اندر وہ شرط پایا جا رہا ہے، زبابہ کے اندر دو حرف ہیں اور دونوں جو ہے یہ ایک، دونوں حرف صحیح ہے اور دونوں کیا ہے ایک جنس کے ہیں۔ اور عبادہ تو کے اندر دال اور تا یہ دو حرف صحیح ہیں اور دونوں ایک مخرج کے ہیں۔ اور لبیثا تو کے اندر دو حرف صحیح ہے اور دونوں اگرچہ ایک مخرج کے نہیں ہیں مگر سا اور تا قریب المخرج ہے، دونوں کے مخرج جو ہے تقریباً قریب قریب ہیں۔ ایک شرط پائی گئی۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ وہ ہر دو متحرک باشن و حرکت لازم، اور دونوں کے دونوں متحرک ہوں حرکت لازمہ کے ساتھ۔ دونوں کے دونوں یہاں دیکھ لیجئے تینوں مثالوں کے اندر، زبابہ کے اندر اور عبادہ تو کے اندر اور لبیثا تو کے اندر، یہ اس میں دال، اس میں سا، اس میں با، یہ جو ہے اور اس میں جو ہے تا یہ سب جو ہے متحرک ہے اور حرکت لازمہ ہے، کسی عارض کی وجہ سے حرکت نہیں ہے ان کے اندر۔ جب عارض نے اس کو عبادہ کو وضع کیا تھا، جب لبیثا کو وضع کیا تھا، اسی وقت سے ان کے ساتھ یہ حرکتیں موجود ہیں۔ وہ کلمہ از التباس ہم ایمن باشد، اور کلمہ التباس سے معمون ہو۔ تو یہ کلمہ سب کے سب التباس سے معمون ہے، اس لیے کہ جب ہم نے زبابہ کو تعلیل کر کے زبہ بنا دیا اور عبادہ تو کی تعلیل کر کے عبدتو بنا دیا اور لبیثا تو کو تعلیل کر کے لبتو بنا دیا، تو یہ عربی زبان میں کوئی ایسا اور حرف نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کا التباس ہو کہ زبہ کے معنی کچھ اور کے ہیں اور ہم نے جب تعلیل کر کے اس کو زبہ بنا دیا اس کے معنی کچھ اور، بالکل یہ تنہا یہ کلمہ ہے، تو یہ التباس سے معمون ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملحق و رباعی و خماسی نباشد، اور رباعی اور خماسی کے ساتھ ملحق نہ ہو، تو یہ رباعی اور خماسی کے ساتھ ملحق نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ حرف اول لا ساکین کنن، تو حرف اول کو ساکین کریں گے، تو یہ اس میں جو ہے با کو ہم ساکین کر دیں گے، اس میں دال کو ساکین کر دیں گے، اس میں تا کو ساکین کر دیں گے، سا کو ساکین کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اگر نباشد، اگر نہ ہو، اور در دوم ادغام نمائن، اور دوسرے کے اندر ادغام کر دیں گے، چو زبا اور عزا اور عدا اور مدہ اور عبدتو اور لبتو، یہ ساری مثالیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب ساری کتاب کچھ اور مثال دے رہے ہیں جن کے اندر بظاہر جو دیکھنے میں بالکل اس قاعدے کے موافق ہے یا کہہ لیں کہ ان مثالوں کی طرح ہے مگر اس کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہے۔ تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں وَدَرْ زَبَبْنَا وَأَخْوَاتِهَا ادغام نشد، اور زببنا اور اس کے نظائر کے اندر ادغام نہیں ہوا ہے، زیرا کہ حرف دو متحرک نیس، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے دوسرا حرف متحرک نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں گے انہوں نے جو یہاں صفحہ نمبر 37 پر جو فعل ماضی کی گردان دی ہے مضاف کی، تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ زبا، زبا، زبو، زبت، زبتا، یہاں تک جو ہے ایک حرف کو دوسرے کے اندر ادغام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر زببنا، زبتا، زببتما، زببتم، زببتی، زببتما، زبتن، زببتو، زببنا، ان تمام کے اندر پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ بظاہر قاعدے کی ضرورت سے ادغام کرنا چاہیے، ادغام ہونا چاہیے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک شرط نہیں پائی جا رہی، اور وہ کون سی شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ حرف دو متحرک نہیں ہے، اس میں جو دوسرا حرف متحرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زبابنا کے اندر دیکھیں اس میں جو با ہے دوسرا با یہ ساکین ہے، پہلے سے متحرک نہیں، اسی لیے اس کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ ایک شرط یعنی حرکت دو متحرک نیز یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ ودر اضبب الکلبہ ادغام نشد، یہاں ادغام شد لکھا ہے غلط ہے، صحیح نسخے کہنا ادغام نشد، اور قاعدے کے حساب سے بھی
मफहूम के अतबार से इदगाम नशुद होना चाहिए। वदर उज़्बिल कल्बा इदगाम नशुद ज़ेरा की हरकत हरफ दोम लाजिम नेस, और उज़्बिल कल्बा के अंदर इदगाम नहीं हुआ इसलिए कि ये इसमें जो हरकत हरफ दोम की हरकत लाजिम नेस लाजिम नहीं है। तो देखिए हमें उज़्बिल पे गौर करना है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि यहाँ जो है कायदे के हिसाब से उज़ बुब्बी होना चाहिए था, उज़ बुब्बी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है दो हर्फ बा और बा, दो हर्फ जो है ये हर्फ सही है और दोनों के दोनों मुतहर्रिक है और बाकी जो शराइत सब पाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ आपने इदगाम नहीं किया, बा का बा में इदगाम करना चाहिए था। कह रहे हमने इसलिए नहीं किया कि जो बा पर दूसरे जो बा पर जो कसरा है ये जो है हरकत है, ये हरकत लाजिम नहीं है बल्कि हरकत आरिज़ है। क्यों हरकत आरिज़ क्यों है? हरकत आरिज़ इसलिए कि अमर हाजिर का सीगा है और अमर हाजिर अपनी असल के दबा से साकिन होता है, और यहाँ पर जो इस पर हरकत आई है वो आर्जी है जो इज्तिमाई साकिनैन को ख़त्म करने की गरज से आई है। तो ये हरकत लाजिम नहीं है बल्कि हरकत आरिज़ है, इसलिए जो है हमने इदगाम नहीं किया। वदर सबबुन इदगाम नशुद, कह रहे और सबबुन के अंदर भी हमने बा का बा में इदगाम नहीं हुआ। क्यों? ज़ेरा की अस इल्तिबास एमन नेस, इसलिए कि यहाँ दूसरे कलमे के साथ इल्तिबास से ये मामून नहीं है। अब अगर हम जो है बा का बा में इदगाम करके सबबुन को सब्बुन बना देते हैं तो सब्बुन में ऑलरेडी पहले से ही जो है अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ जिसके माने आते हैं गाली देना, सब्बा से सब्बुन। तो अब हमें मालूम नहीं होता कि ये सब्बुन सबब वाला सब्बुन है या सब्बुन जो गाली के माने में है, तो दूसरे कलमे के साथ इल्तिबास हो जाता। आगे करें वदर क़ुदुदुन, और क़ुदुदुन के अंदर इदगाम नशुद इदगाम नहीं हुआ ज़ेरा के मुल्हक़ ब बुरसुनुन अस्त, इसलिए कि ये बुरसुनुन के साथ मुल्हक़ है। तो क़ुदुदुन जो है ये यहाँ भी जो है दो हरफ एक जिन्स के हैं और दोनों मुतहर्रिक हैं, उसके बावजूद भी उसके शराइत जो और दीगर शराइत पाए जा रहे हैं, मगर इसमें इदगाम की इसलिए कि इसमें एक शर्त ये थी कि वो जो है रुबाई और खुमासी के साथ मुल्हक़ ना हो, और ये बुरसुनुन के साथ मुल्हक़ है। अगर हम इदगाम कर देंगे तो फिर जो है ये बुरसुनुन के वज़न पर नहीं रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर दाल का दाल में इदगाम नहीं किया। अगर इदगाम करेंगे इल्हाक़ बातिल शवत तो बुरसुनुन के साथ क़ुदुदुन का इल्हाक़ ख़त्म हो जाएगा। बात यहाँ पूरी हो गई।